اسی وقت میرے سامنے وہی عالی مقام 3 حضرات آئے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے اسلام قبول کرنے کی داستان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جوں ہی میری ماں نے میرے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی خبر سنی تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ مجھے اپنی ماں سے والہانہ عقیدت اور محبت تھی۔ میں ان کی خدمت کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتا۔ اس نے مجھ سے خفا ہو کر پوچھا، اے سعد، یہ کیسا دین ہے کہ جس نے تجھے اپنے ماں باپ کے دین سے منحرف کر دیا؟ باخدا یا تو تم یہ دین ترک کر دو ورنہ میں مرتے دم تک کچھ نہ کھاؤں گی اور نہ پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اتاروں گی، یہاں تک اسی حالت میں میری موت واقع ہو جائے گی اور غم سے تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا، ندامت اور شرمندگی تیرا مقدر بن جائے گی اور زندگی بھر لوگ تجھے تانے دیتے رہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، امی جان، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، مجھے آپ سے انتہائی عقیدت ہے، لیکن مجھے یہ دین آپ سے بھی زیادہ پیارا ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن وہ اپنی اس دھمکی پر قائم رہی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کئی روز اس نے بغیر کچھ کھائے پیے گزار دیے، جس سے اس کا جسم لاغر ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور جسمانی قوی مزمحل ہو گئے۔ میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس کے پاس آتا اور التجا کرتا کہ کچھ کھا پی لے، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ انکار کر دیتی اور بڑے وثوق سے کہتی کہ میں مرتے دم تک نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی، ہاں اگر تجھے میری زندگی عزیز ہے تو یہ دین چھوڑ دے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے یعنی سعد بن ابی وقاص نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا، امی جان، بلا شبہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن آپ سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر تیرے جسم میں 1000 جان بھی ہو اور وہ ایک ایک کر کے کف سے انصری سے پرواز کر جائے تب بھی میں اپنے اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے میرا یہ پختہ عزم دیکھا تو اسے یقین آ گیا کہ میں اس نازک صورتحال سے متاثر ہو کر اپنا دین قطعاً نہیں چھوڑوں گا، تو اس نے بادل نخواستہ کھانے کے چند لقمے لیے اور تھوڑا سا پانی پیا، اور ادھر اللہ جل شانہ نے ہمارے بارے میں یہ آیت نازل کر دی، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور ان کے بھائی حضرت عمیر نے غزوہ بدر میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ ناقابل فراموش ہیں۔ عمیر ابھی بچے تھے، سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے جب رسول اقدس نے لشکر اسلام کا معائنہ کیا۔ اس وقت عمیر چھپ گئے۔ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر آپ کی نگاہ پڑ گئی تو مجھے چھوٹا سمجھ کر واپس لوٹا دیا جائے گا، لیکن پھر بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور بچہ سمجھ کر واپس لوٹا دیا۔ یہ فیصلہ سن کر حضرت عمیر زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترس آ گیا اور انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر ان کے بھائی حضرت سعد شاداں و فرحاں ان کی طرف آئے، اپنے ہاتھ سے ان کے کندھے پر تلوار لٹکائی اور پھر دونوں بھائی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر میدان کارزار میں اترے۔ جب معرکہ آرائی ختم ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے چھوٹے بھائی عمیر کو سرزمین بدر میں دفن کر کے اکیلے مدینہ واپس لوٹے، چونکہ عمیر رضی اللہ عنہ نے میدان بدر میں جام شہادت نوش فرما لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں پہنچ چکے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی جرأت اور بہادری کا ایک اور واقعہ اس طرح ہے کہ جب غزوہ احد میں درے کی جانب سے دشمن نے اچانک زوردار حملہ کیا تو مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے۔ رسول اقدس کے پاس 10 صحابہ بھی نہ رہ گئے تھے۔ اس نازک ترین موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس جرأت اور مہارت سے تیر اندازی کی کہ دشمنوں میں سے جسے ایک تیر لگتا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ اس میدان میں ان کا کوئی بھی نشانہ خطا نہ گیا۔ جب رسول اقدس نے یہ ماہرانہ تیر اندازی دیکھی
تو حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سعد تیر اندازی جاری رکھو، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، سعد تیر اندازی جاری رکھو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عمر بھر رسول اقدس کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اس جملے پر فخر کرتے رہے۔ اکثر فرمایا کرتے کہ تمام صحابہ کرام میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اقدس نے میرے ماں باپ تجھ پر قربان کا جملہ صرف میرے لیے ہی استعمال کیا۔ اصل میں حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی عظمت کے نقطہ عروج پر اس وقت پہنچے جب سیدنا عمر فاروق نے ایران پر ایسی چڑھائی کا ارادہ کیا جس سے ایرانیوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو، ان کا تخت منہدم ہو جائے، سرزمین ایران سے بت پرستی کی جڑیں اکھاڑ پھینکی جائیں۔ آپ نے اس مقصد کے لیے تمام سرکاری نمائندوں کو خطوط ارسال کیے اور ان میں یہ لکھا کہ جس کے پاس اسلحہ، گھوڑے یا جو کچھ بھی جنگی سامان موجود ہے اسے فوراً میری طرف روانہ کر دیں۔ آپ کا حکم ملتے ہی ہر طرف سے مجاہدین کے قافلے مدینہ پہنچنے شروع ہو گئے۔ جب تمام وفود مدینہ پہنچ گئے تو سیدنا فاروق اعظم نے ارباب حل و عقد سے یعنی سب سے مشورہ کیا کہ لشکر اسلام کا سالار کسے بنایا جائے۔ تمام نے یک زبان ہو کر کہا، شیر خدا حضرت سعد بن ابی وقاص کو۔ سیدنا فاروق اعظم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے سپرد کر دیا۔ جب یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہونے لگا تو سیدنا فاروق اعظم الوداع کہنے کے لیے اٹھے اور سپہ سالار یعنی سعد بن ابی وقاص کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے سعد، دیکھنا کہیں اس غرور میں نہ آ جانا کہ رسول اقدس کا ماموں اور ان کا جانثار صحابی ہوں۔ میری یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ ہمیشہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ اے سعد، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی ہاں خاندانی برتری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہاں تو صرف اطاعت کو ہی بلند مقام حاصل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے معزز اور کمتر لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے اور وہ سبھی اسی کے بندے ہیں۔ وہاں تو فضیلت تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے، اطاعت اور فرما برداری سے ہی مقام بلند نصیب ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس کام پر نگاہ رکھو جسے رسول اقدس نے سر انجام دیا۔ اس مشن کو آگے بڑھانا ہمارا اجتماعی فرض ہے جسے رسول اقدس نے جاری رکھا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کی نصیحت سننے کے بعد یہ لشکر اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر اسلام میں 99 بدری صحابی، 310 بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام، 300 فتح مکہ میں شرکت کا اعزاز رکھنے والے صحابہ اور تقریباً 700 صحابہ کرام کے نوجوان بیٹے شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے قادسیہ کے مقام پر لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور دشمنان اسلام سے زوردار مقابلہ کیا۔ اس لڑائی کے آخری دن مسلمانوں نے عزم کیا کہ آج فیصلہ کن مارکہ آرائی ہو جائے۔ انہوں نے دشمن کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کی صفوں میں جا گھسے۔ چشم زدمن میں ایرانی لشکر کے سپہ سالار رستم کا سر قلم کر دیا۔ ایرانیوں نے جب اپنے سپہ سالار کا سر مسلمانوں کے نیزے پر دیکھا تو حواس باختہ ہو گئے۔ اسلامی لشکر سے ایک مجاہد ایرانی فوج کے پاس آتا اور اسی کا ہتھیار چھین کر اسے قتل کر دیتا۔ اس جنگ میں مال غنیمت وافر مقدار میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور 30,000 ایرانی فوج تہہ تیغ کر دی گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے لمبی عمر پائی، اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں مال و دولت سے نوازا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنا ایک بوسیدہ اونی جبہ منگوایا اور یہ وصیت کی کہ مجھے اسی جبے کا کفن پہنانا، کیونکہ میں نے میدان بدر میں یہی جبہ پہن کر جہاد کیا تھا۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں اسی جبے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔